28 ستمبر 2016 کی ایک رات میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا. رات کا وقت تھا اور میں کمرے کی کھڑکی سے چاند کو دیکھ رہا تھا. دیکھتے دیکھتے میں نے ایک غزل لکھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور چونکہ اس وقت میرا یہ جو توجہ تھی وہ چاند پہ مرکوز تھی، تو پوری غزل ہی چاند کے بارے میں ہے اور ردیفی چاند ہے، یعنی چاند چاند چاند. تو 2016 کی یہ لکھی غزل میں اب آپ کو تقریباً 9 سال بعد سنانے جا رہا ہوں. اب 2025 ہے. تو اس کا مطلب ہے: انجم بکف ہے رات، صراحی بدس چاند، پی پی کے نور مہر کا نکلا ہے مست چاند. لیکن آج میں کوشش کروں گا کہ صرف غزل سناؤں ہی نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی بتاتا جاؤں اور ایک مختصر سی تشریح کرتا جاؤں، کیونکہ بعض دوست ایسے بھی ہیں دیکھنے والے جو اردو جن کی کمزور ہے یا اردو نہیں جانتے. بعض انڈیا سے ہیں، وہ اردو اسکرپٹ نہیں جانتے. تو میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی جو ہے میری شاعری کو کہ جو مطلب ہے اس کو جان پائیں. کیونکہ بحیثیت شاعر میری خواہش تو یہی ہے کہ جتنے زیادہ لوگ مجھے سن سکیں، سمجھ سکیں، اتنی میرے لیے خوشی کی بات ہوگی. تو جیسے ایک شاعر نے کہا، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو میری بھی کوشش یہی ہے کہ میری جو شاعری ہے جہاں تک پہنچے، جتنے لوگ سمجھ سکیں. چینی، جاپانی، یمنی، اگر میرا بس چلے تو اپنی شاعری کو ہر زبان میں ترجمہ کروں اور ہر قوم کے لوگوں سے کہوں کہ بھائی یہ میں نے لکھا ہے، سنو. جس طرح ایک فنکار کو شوق ہوتا ہے کہ اس کا فن سب لوگ دیکھیں. بہرحال انجم بکف ہے رات. انجم ستاروں کو کہتے ہیں، بکف کف ہتھیلی کو. تو چونکہ جیسے میں نے بھی بتایا، میں اپنے کمرے میں تھا، رات کا وقت تھا اور میں چاند کو دیکھ رہا تھا. تو اس رات کا نقشہ میں نے کھینچنے کی کوشش کی شروعات میں، مطلع میں. کیونکہ مطلع میں جو کیفیت بنائی جائے پھر وہ پوری غزل میں اس کا اظہار ہوتا ہے. ایک طرح سے مطلع جو ہے، مطلع کو مطلع کیوں کہتے ہیں؟ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ سورج کا نکلنا. مطلع کو دیکھ کے، سورج کو نکلتا دیکھ کے حساس انسان اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دن کیسا ہوگا. ابرآلود ہوگا، صاف ہوگا، شدت ہوگی، ٹھنڈک ہوگی، موسم اچھا کیسا رہے گا، یہ تو ظاہری ہے. اور پھر بات داخلی کا کیفیات کیسی ہوں گی. تو یہی اس کا مطلب ہے کہ رات کی کیفیت میں نے کھینچی ہے. انجم بکف ہے رات. رات ایسی ہے کہ اس نے اپنی ہتھیلی میں ستارے لیے ہوئے ہیں، تاروں بھری رات ہے اور اس میں ایک چاند ہے. وہ کس طرح کا ہے؟ صراحی بدس چاند، کہ جس کے ہاتھ میں صراحی ہے. اب یہاں سے ذہن جاتا ہے، اچھا بھی چاند نے صراحی کیوں لی ہوئی ہے؟ اس کا جواب ہے، پی پی کے نور مہر کا نکلا ہے مست چاند. وہ اس لیے کیونکہ چاند جو ہے بہت مست ہے. اس کی صراحی میں اس نے نور بھر لیا ہے، روشنی بھر لی ہے سورج کی. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو چاند ہوتا ہے اس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، منعکس کرتا ہے. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اس روشنی کو پی پی کے مست ہوا جا رہا ہے. گویا کہ ایک مستی بھری رات ہے، تاروں بھری رات ہے، چاند بھی مست ہے، اتنا روشن ہے کہ مست، ایسا لگ رہا ہے جیسے مست ہو گیا ہے روشنی پی پی کے، اور دیکھنے والوں کو بھی مست کر رہا ہے، مجھے مست کر رہا ہے اور کچھ کہنے پہ اکسا رہا ہے. ہر چند گل کے، اگلا شعر، سبھی اسباب روشنی، لیکن بجھا نہ پائے کبھی شب پرست چاند. اس کے بعد اگلی جو خیال میرے ذہن میں آیا فوراً، وہ آیا اسباب روشنی کے بارے میں اور شب پرستوں کے بارے میں. میں نے کہا کتنی خوبصورت رات ہے اور کتنا یہ چاند جو ہے ایک روشنی کا سبب ہے من جملہ دیگر اسباب کے. لیکن بعض ایسے بھی ہیں جو کہ شب پرست ہوتے ہیں. دنیا میں دو طرح کے ہی لوگ ہیں، ایک تو نور پرست ہیں اور ایک شب پرست ہیں. ایک تو ورکرز آف دا لائٹ ہیں، سرونٹس آف دا لائٹ ہیں،
دوسرے سرونٹس آف دا ڈارکنیس ہیں۔ تو میں نے اس شعر میں کہنا چاہا کہ ہر چند گل کیے سبھی اسباب روشنی، لیکن بجھا نہ پائے کبھی شب پرست چاند۔ فوراً مجھے خیال شب پرستوں اور نور پرستوں کے بارے میں آیا کہ اگرچہ یہ جو ورکر آف دا ڈارکنیس ہیں وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی اسباب روشنی ہیں، سورسز آف لائٹ ہیں، ان کو بجھا دیں، گل کر دیں، اور انہوں نے کیے بھی ہیں۔ ہر چند گل کیے سبھی اسباب روشنی، جہاں بھی وہ کوئی روشنی کا سبب دیکھتے ہیں اسے وہ گل کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ جس طرح ایک مثال میں دے سکتا ہوں حضرت عیسیٰ کی، کہ وہ ایک روشنی کا سبب تھے، وہ روشنی کے سرونٹ تھے، روشنی کے ورکر تھے، روشنی پھیلا رہے تھے، لیکن جو شب پرست تھے، جو کہ ورشپرز آف ڈارکنیس تھے، ان سے برداشت نہ ہوا کہ یہ شخص کیوں روشنی کا کام کرے، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو گل کر دیا، فزیکلی اس کو گل کر دیا، بجھا دیا۔ لیکن جو لائٹ ان کی تھی اس کو وہ بجھا نہ پائے، لیکن بجھا نہ پائے کبھی شب پرست چاند۔ وہ سبب کو تو گل کر دیتے ہیں، لیکن جو لائٹ اٹ سیلف ہے اس کو گل نہیں کر پاتے۔ جو پیغام تھا حضرت عیسیٰ کو، تو آج بھی آب و تاب کے ساتھ ان کے پیغام کا چاند چمک رہا ہے۔ یا سقراط تھا، سقراط کو بھی زہر دے دیا گیا، ڈارکنیس شب پرستوں نے اس کو بھی سبب گل کر دیا، لیکن سقراط آج بھی زندہ ہے۔ جس طرح ایک شاعر نے کہا ہے کہ ورنہ سقراط مر گیا ہوتا، اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں۔ تو بظاہر فزیکل جو سبب ہے اس کو گل کر بھی دیں، لیکن وہ جو سورس ہے وہ کبھی بجھتا نہیں۔ مطلب ہر دور کا جو چاند ہے، جو سورس آف لائٹ ہے، وہ اس تک رسائی نہیں ہے کسی بھی شب پرست کی۔ ایک معنی، دوسرا معنی، بظاہر وہ اس ٹیمپریری سورس آف لائٹ میڈیم کو کل کر سکتے ہیں، لیکن وہ میڈیم جس کو ریفلیکٹ کرتا ہے اس کو کل نہیں کر سکتے۔ اگلا شعر ہے، دشت فلک میں فکر دیگرگوں کے واسطے، کرتا ہے روشنی کا سدا بندوبست چاند۔ اس شعر میں میں نے کہنا چاہا ہے کہ دشت فلک یعنی آسمان کا جنگل، ڈیزرٹ آف دا اسکائی، اس میں فکر دیگرگوں کے واسطے، اس میں جو انسیٹلنگ تھاٹس ہیں ان کے لیے، کرتا ہے روشنی کا سدا بندوبست چاند۔ اس میں بھی ایک روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب فکر بہت بلند ہو جاتی ہے کہ وہ فلک پیما ہو جاتی ہے، تو تب اس کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ دیگرگوں نہ رہے، ہر لمحہ متحیر نہ رہے۔ تو تب ایک گراؤنڈ چاہیے یا ایک مشعل چاہیے جو کہ اس فکر کی رہنمائی کرتی رہے۔ تو وہ میں نے کہا اس کے لیے ایک چاند ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ جب بھی تم اپنی سوچ کو اتنا اونچا لے جاؤ گے، فلک پیما کر دو گے، تو اس فکر دیگرگوں کے لیے ایک گائیڈنگ لائٹ ہمیشہ تمہارے لیے رہنما رہے گی، تمہیں موجود رہے گی۔ آدم کی دسترس سے ہیں افلاک دم بخود، زہرہ ہے ایک زقند تو ہے ایک جست چاند۔ اس شعر میں نے کہنا چاہا کہ آدم اتنا اس کی دسترس اتنی دور رس ہو گئی ہے کہ افلاک بھی حیران رہ گئے۔ افلاک یعنی جو ایکسٹریمٹیز ہیں، جو لمٹ لیس باؤنڈریز ہیں، وہ بھی حیران ہیں آدم کی دسترس سے کہ بھئی یہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، کہ یہ کل کا آدم جو صرف زمین تک تھا، آج یہ کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ زہرہ ہے ایک زقند، جو وینس ہے، ایک زقن لگا کے وہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور ایک جست میں چاند تک پہنچ جاتا ہے۔ وینس تک پہنچو نا یا نہ پہنچو، لیکن بہت قریب ہیں ہم، مطلب یہ جو آؤٹر اسپیس کو ڈسکور کرنے کے بہت ہم قریب پہنچ چکے ہیں۔ زہرہ ہے ایک زقن دور ہے بس، اور ایک جست چاند رہ گیا۔ تو اس سے افلاک بھی دم بخود ہیں کہ اس کی رسائی کہاں تک ہو رہی ہے۔ شبرو کو حق طلب یہ دکھاتا ہے راہ حق، شاید کہ ہوگا شاہد روز الست چاند۔ شبرو رات کا مسافر، حق طلب سیکر آف ٹروث،
اگر اس کو میں ریفریز کروں تو یہ ہے حق طلب شب رو کو راہ حق دکھاتا ہے یہ، شاید کہ ہوگا شاہد روز الست چاند۔ جو حق طلب شب رو ہے، یعنی وہ رات کا مسافر جو حق جاننا چاہتا ہے، اس کو چاند راہ حق دکھاتا ہے، تو گمان ہے کہ شاید چاند شاہد روز الست ہوگا۔ اب اس میں کچھ باتیں مجھے واضح کرنی پڑیں گی۔ سب سے پہلے روز الست کیا ہے؟ روز الست جو ہے یہ قرآن کی آیت کی طرف اشارہ ہے، جس میں کہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس فزیکل ایگزسٹنس سے پہلے روحانی عالم میں سب ارواح سے پوچھا گیا حق تعالیٰ کی جانب سے، الستو بربکم، کیا کون ہے تمہارا رب، کیا میں نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، بالکل، اس میں شک کی کیا بات ہے؟ یعنی ایک ایسا دور بھی تھا جب یہ فزیکل میں ڈویژن نہیں ہوئی تھی اور مرج تھے سب نفوس اپنے سوچ سے، کہ دوئی کا تو شائبہ ہی نہیں تھا، کوئی شک ہی نہیں تھا، یہ سوال کہ کسی کو شک ہی نہیں تھا کہ بھئی ہم اس سورس سے الگ ہیں، all were one۔ یہ ہے روز الست۔ تو اس کو شعراء مختلف طریقے سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہنا چاہا ہے کہ آج بھی جب کوئی مسافر، رات کا مسافر حق کی تلاش میں نکلتا ہے تو چاند اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے چاند اس روز بھی موجود تھا، جو اتنے ونس کا اس نے مشاہدہ کیا ہوا ہے، تبھی یہ آج کے شب رووں کو، حق طلب شب رووں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ مطلب ایک پوئٹک ریزننگ ہے۔ اور اس میں مزید ہے کہ شب رو کیوں میں نے کہا ہے حق طلب شب رو؟ دو باتیں ہیں، ایک تو کہ چاند کی نسبت سے، کیونکہ چاند چونکہ رات میں ظاہر ہوتا ہے تو اس لیے شب رو، اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض سرچز ایسی ہیں جو کہ اندھیرے میں ہی ہوتی ہیں۔ جیسے کہ میں 2-3 شعر آپ سے کہوں تو شاید بات واضح ہو سکے۔ جیسے ناصر کاظمی نے ایک جگہ کہا ہے، دن بھر تو میں دنیا کے دھندوں میں کھویا رہا، جب دیواروں سے دھوپ ڈھلی تم یاد آئے۔ دن بھر تو ہماری توجہ جو ہے دنیا کے فکر میں رہتی ہے، لیکن رات کو ہم تھوڑا سا اسی سورس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک کی سینسٹیوٹی پہ ہے کہ کون کتنا ہوتا ہے۔ تو پھر اس میں کسی کو اپنا محبوب یاد آتا ہے جس سے وہ بے پناہ پیار کرتا ہے، کہتا ہے یار کیا میں دنیا کی فکر میں پڑوں، اپنے محبوب کے پاس جاؤں۔ یا اگر اس کو اپنی انر، مطلب اس کو لکھنے کا شوق ہے، جو بھی اس کی انر کالنگ زیادہ واضح، زیادہ لاؤڈ ہو جاتی ہے، یہ رات کی خوبی ہے۔ ناصر کاظمی نے ایک اور جگہ کہا ہے کہ دن بھر تلاش، شب بھر مراقبے میں نہ لگتی تھی ان کی آنکھ، دن بھر تلاش رزق میں کرتے تھے جانکنی۔ تو دن بھر تو تلاش رزق کی جانکنی کا سامنے رہتا ہے، شب بھر پھر مراقبے کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ جو دن بھر تو اپنے مصروف رہے لیکن پھر رات کو حق طلبی کی فکر ہوئی، تو وہ شب رو ہیں۔ شب رو یعنی رات کو چلنے والے۔ پھر ضروری نہیں ہے کہ مطلب وہ رات میں سفر کرنے نکل جائیں، یہ کوئی ایکسٹرنل سفر کی طرف اشارہ نہیں، یہ ایک انٹرنل سفر ہے۔ پھر وہ کوئی غزل لکھنے بیٹھ جائیں، کچھ بھی کرنے لگ جائیں جو کوئی ایک انر کویسٹ کی طرف، انر ایڈونچر کی طرف ان کو لے کے جائے، تو اس میں بھی ایک گائیڈنگ چاند ہمیشہ ان کے لیے موجود ہوتا ہے۔ اگلا شعر ہے، کیوں کر کہوں کہ لگتا ہے وہ مجھ کو ماہوش، ذوق رفیع اپنے کے آگے ہے پس چاند۔ یہاں پہ ایک بڑا بنیادی نقطہ ہے میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، وہ یہ ہے کہ اب تک میں چاند کو پریز کر رہا تھا، تو چاند کو ایز اے سمبل بھی پریز کر رہا تھا، ایز اے سورس آف لائٹ، اور فزیکل چاند بھی۔ اب یہاں پہ میں نے فزیکل چاند کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بھئی یہ نہ ہو کہ میں اتنا چاند کی تعریف کروں تو لوگ چاند ہی کو سمجھیں بھئی یہی سب کچھ ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، کیوں کر کہوں کہ لگتا ہے وہ مجھ کو ماہوش، ذوق رفیع اپنے کے آگے ہے پس چاند۔ یہ چاند جو ہے یہ صرف ایک میڈیم ہے، یہ بھی ٹرو سورس آف لائٹ نہیں ہے اگر ایز اے سمبل اس کو نہ لیا جائے، بلکہ ایک میڈیم ہے جو کہ لائٹ ریفلیکٹ کر رہا ہے۔
تو یہ بھی اپنے آپ میں کوئی اینڈ نہیں ہے، مطلب چاند تک جانا بھی کوئی گول نہیں ہے ہمارا، بلکہ چاند کی روشنی جس حقیقی نور کی طرف اشارہ کر رہی ہے وہ اصل ہے، وہ ہے ہمارا محبوب، جس چاند کی روشنی جس کا صرف ایک جھلک ہے، ایک پرتو ہے۔ تو جانا ہے اس جھلک سے اس حقیقی تک، اس سورج حقیقی، اس شمس حقیقی تک۔ اب یہ ظاہری بات نہیں میں کر رہا، ظاہری سورج نہیں، مطلب ٹرو سورس آف لائٹ۔ ابھی تک تو میں چاند کو بطور علامت ڈال رہا تھا کہ وہ جو ٹرو سورس ہے اس کو چاند بھی کہہ سکتے ہیں، سورج بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اب دیکھیے شاید بات مشکل سمجھانے میں مجھے ہو رہی ہو، کیونکہ دو چیزیں بیک وقت بیان کر رہا ہوں۔ چاند کو ایز اے سمبل بھی لے رہا ہوں، ایز اے ٹرو سورس آف لائٹ چاند ہے، اور چاند کو ایز اے میڈیم بھی لے رہا ہوں۔ تو اس ایز اے میڈیم میں کہہ رہا ہوں کہ چاند از ناٹ دا اینڈ ان اٹ سیلف۔ تو میں اپنے محبوب کو چاند جیسا نہ کہوں گا، کیوں کر کہوں کہ لگتا ہے وہ جو نصب العین ہے، وہ جو نور حقیقی ہے، وہ چاند جیسا، وہ مہوش نہیں ہے۔ ذوق رفیع اپنے کے آگے ہے پس چاند۔ اپنا ذوق اتنا رفیع ہے، جس کا مجھے ذائقہ لگا ہے، وہ اتنا رفیع ہے کہ یہ چاند بھی اس کے آگے پست ہے۔ تو اس فزیکل چاند سے ہم نے پہنچنا اس اصلی چاند تک ہے، یا کہہ لیجئے کہ اس چاند سے، یہ جس لائٹ کا قائس ہے، ہم نے پہنچنا اس اصلی نور تک ہے، سورج تک ہے۔ دیپک کنول چراغ دیے موم بتیاں، ہیں دل شکستہ پر نہیں مانا شکست چاند۔ یہ تھوڑا سا شعر جو ہے اس شب پرست والے شعر سے متعلقہ ہے کہ دیپک کنول چراغ دیے موم بتیاں، کہ وہی جو سرونٹس آف دا لائٹ ہیں، وہ جو بہت کوشش کرتے ہیں روشنی کے اسباب پیدا کرنے کی، خود بھی ہوتے ہیں وہ روشنی کا سبب، اور مزید دیپک بناتے ہیں، کنول بناتے ہیں، چراغ دیے موم بتیاں روشن کرتے ہیں، مزید میڈیمز کوشش میں لگے رہتے ہیں کس طرح سے ہمارے ذریعے مزید لائٹ کا کام ہو۔ دیپک کنول چراغ دیے موم بتیاں، کیا کیا وہ چیزیں بناتے ہیں، انسٹرومنٹس، ڈیوائسز ٹو کیپ دا لائٹ برننگ، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ بھی دل شکستہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہیومن میڈ ہیں، چاہے جتنا بھی کوشش کرے، آخر انسانی کوشش ہوتی ہے، تو وہ دل شکستہ ہو جاتی ہے۔ لیکن ہیں دل شکستہ پر نہیں مانا شکست، لیکن چاند کبھی شکست نہیں مانتا، وہ جس کو حق نے روشن کیا، مطلب جو بہت ہی پیورٹی سے آ رہا ہے، جو مزید کلوز ٹو دا نیچر سے کی طرف سے روشن کیا گیا ہے۔ اگرچہ انسان بھی روشن کرتا ہے، لیکن تھوڑا سا وہ ایک میڈیم کا اضافہ ہو جاتا ہے بیچ میں، لیکن جسے خود نور نے جگایا ہے، خود نور نے جلایا ہے، وہ شکست نہیں مانتا۔ کہنا اسے کہ بیت گیا ایک اور سال، نکلے جو اب کے پہلی کا ماہ اگست چاند۔ اس میں چونکہ میں اگست کے مہینے میں پیدا ہوا تھا، تو میری سالگرہ کی طرف اشارہ ہے، مطلب میری منتھ آف برتھ جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ اے اگست کے مہینے جس میں پیدا ہوا، اب کے جو چاند نکلے اگست کا، تو اسے کہنا کہ بھئی ایک اور سال بیت گیا ہے، مطلب میں ایک اور سال بوڑھا ہو گیا ہوں، عمر میری ایک سال کم ہو گئی ہے، تو تھوڑا سا ریمائنڈر ہے کہ بھئی وقت کم ہے، بوڑھے ہو رہے ہو، اگست آ رہی ہے، ہر اگست پہ ایک ریمائنڈر ہے کہ بھئی تم ایک سال اور عمر کم ہوئی، ایک سال اور کم ہوئی، تو جو کرنا ہے کر لو، جو شاعری لکھنی ہے لکھ لو، جو ویڈیوز بنانی ہے بنا لو، جو بھی اپنا گفٹ ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو۔ تو کہنا اسے کہ بیت گیا ایک ریمائنڈر، ایک سیلف ریمائنڈر کی بہت ضرورت ہوتی ہے، تو یہ شاعری میرے لیے بھی ایک طرح سے سیلف ریمائنڈر ہے۔ تو آپ بھی اپنی ایک ڈائری کا آغاز کیجئے، جس میں لکھا کیجئے بھئی یہ کام ہے، اس سے آپ خود بھی محسوس کریں کہ سیلف ریمائنڈرز بنائیں اپنے لیے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، شاعری لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف نوٹس ہوں آپ کی ڈائری میں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آخری اس کا شعر ہے، کیا ہے منیب اپنے تخیل سے ماورا، تاروں میں بود و باش کبھی بود و ہست چاند۔ منیب، اس رات یہ سب کچھ لکھنے کے بعد میں بڑا حیران ہوا، اور میں نے مقطع میں اس کا اظہار کیا، منیب اپنے تخیل سے کیا ماورا ہے، کہ میں بیٹھے بیٹھے اپنے کمرے میں
کن کن افکار میں کھو گیا، کہاں میں وینس پہ پہنچ گیا، وینس کا تذکرہ کرنے لگا، تاروں میں چلا گیا، تو کیا ہے منیب اپنے تخیل سے ماورا، کن کن جہانوں کی میں نے سیر کر لی، تاروں میں بود و باش، کبھی تاروں میں بس گیا جا کے، انجم بقا خیرات کا ذکر کرنے لگا، کبھی بود و ہس چاند، کبھی میں چاند ہی بن گیا، کبھی میری بود و ہستی چاند ہو گئی۔ تو جو امیجینیشن ہے، جو اور صرف امیجینیشن ہی نہیں، جو ایکسپیرینس کرنے کی ہے، وہ لمٹ لیس محسوس ہونے لگی مجھے اس دوران میں۔ تو پھر میں نے یہ شعر لکھا۔ تو یہ بھی حیرانی کا باعث ہے کہ انسان کا تخیل کس قدر فار انکمپسنگ ہے۔ تو بہت شکریہ، مجھے امید ہے آپ کو یہ غزل پسند آئی ہوگی، اور اب میں نے تو اس کو سہ آتشہ کرنے کی کوشش کی کہ کلام شاعر بزبان شاعر بد تشریح شاعر، یعنی کہ لکھا بھی میں نے، سنایا بھی میں نے، اور تشریح بھی شامل کی۔ تو مجھے امید ہے کہ اس طرح سے بات سمجھانے میں زیادہ آسان ہو گئی ہوگی، اور پھر کسی اور دن اپنی کسی اور نظم یا غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آپ نے میری غزل سنی، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔